اس کے بعد امام صاحب حلم اور بردباری کے حوالے سے جو اس کے فضائل ہیں اس پہ کچھ میں اس میں سے کچھ شیئر کروں گی ان کی کتاب سے. یہ لکھتے ہیں جان لو حلم اور بردباری تو آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی برداشت کرنا، ٹھیک ہے نا، بردباری فوربیرنس. حلم اور بردباری غصہ پینے سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ غصہ پینے سے مراد تحلم یعنی بتکلف بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ غصہ پینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ میں حلم نہیں ہے لیکن آپ کو غصہ آ چکا ہے اور آپ زبردستی اپنے غصے کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور غصہ پینے کی اس آدمی کو ضرورت پڑتی ہے جس کا غصہ جوش میں آتا ہو، اور غصے کو روکنے کے لیے اس کو سخت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ریئلی ہیز ٹو فائٹ ود ہم سیلف. لیکن جب انسان کچھ مدت تک غصے کو روکنے اور پینے کا عادی ہو جائے تو پھر یہ انسان کی عادت بن جاتی ہے، سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے اس کا، اور اس کا غصہ جوش میں آتا ہی نہیں. اور اگر کبھی کبھار اس کا غصہ جوش میں آ جائے تو اسے پینے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی. اٹ از ناٹ سچ اے ہیوج ایفرٹ فار ہم. اور یہی طبعی حلم اور بردباری ہے. اور یہ عقل کے کامل اور غالب ہونے، یعنی آپ کی عقل سپیریئر ہو گئی ہے، کمپلیٹ ہے، ان کنٹرول ہے، قوت غضب کے ٹوٹنے اور قوت غضب کے عقل کے تابع ہونے کی دلیل ہے. لیکن اس کی ابتدا بتکلف بردباری کا مظاہرہ کرنے اور بتکلف غصہ پینے سے ہوگی. یعنی آپ کو یہ کیا کام یہ بائی فورس کرنا پڑے گا اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کی بگننگ کیسے ہوگی کہ آپ کو فورسبلی اپنے اندر یہ بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور غصہ بھی آپ کو زبردستی اپنے اوپر یعنی اس کو پینا پڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم تعلم کے ساتھ، یعنی علم کس طرح ہوتا ہے، ایجوکیشن کے تھرو حاصل ہوتا ہے، اور حلم تحلم یعنی بتکلف بردباری اور برداشت کرنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اور فوربیرنس کیسے حاصل ہوتی ہے، بتکلف یعنی آپ فورسبلی برداشت اپنے اندر پیدا کریں. اور جو آدمی بھلائی کے حصول کے لیے کوشش اور جد و جہد کرتا ہے اسے بھلائی عطا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اچھی نیت کے ساتھ جب یہ کام اللہ کی رضا کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے جب آپ یہ کام کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ بھلائی عطا کی جائے گی. اور جو آدمی شر سے بتکلف بچتا ہے اسے اس سے بچایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بردباری پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بتکلف ابتدا میں بتکلف برداشت کرے اور بردباری کو اختیار کیا جائے. جس طرح علم حاصل کرنے کا طریقہ تعلیم ہے، یعنی سیکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو، اور علم کے ساتھ وقار اور سکون اور حلم اور بردباری بھی سیکھو. ٹھیک ہے، آج کل علم کے ساتھ تربیت نہیں ہوتی انفارچونیٹلی. زیادہ تر جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں یہ بہت فقدان ہو گیا اس چیز کا. تو یہ حدیث پاک میں ہے کہ جن کو تم سکھاتے ہو اور جن سے تم علم سیکھتے ہو ان کے لیے نرم ہو جاؤ اور سرکش اور مغرور علماء میں سے نہ ہو جاؤ، ورنہ تمہاری جہالت تمہاری بردباری پر غالب آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تکبر اور سرکشی، ایروگنس اینڈ ریبیلین، دونوں خصلتیں انسان کے غصے کو جوش دیتی ہیں اور بردباری اور نرمی اسے روکتی ہیں. منقول ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، لیکن آپ نے ان کے جواب میں ان کو اچھا اور بھلا کہا. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ لوگ آپ کو برا کہتے ہیں اور آپ ان کو بھلا کہہ رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم میں سے ہر انسان وہی کچھ خرچ کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہو. واٹ اے بیوٹیفل سینگ، بیوٹیفل سینگ. یعنی کہ جو میرے پاس ہے، جو انسان کے پاس ہوتا ہے، انسان وہی دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے، وہی الفاظ دیتا ہے، وہی باتیں کرتا ہے. واٹ اے بیوٹیفل تھنکنگ.
منقول ہے کہ ایک آدمی نے کسی دانا آدمی، کسی وائز آدمی کے پاؤں پر چوٹ ماری اور ان کو درد شروع ہو گئی، لیکن انہیں غصہ نہ آیا۔ جب ان سے غصہ نہ آنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ میں کسی پتھر پر کھڑا تھا اور اس سے پھسل گیا ہوں، اور میں نے اس طرح اپنے غصے کو ذبح کر لیا ہے۔ سو دس کین آلسو بی اے گڈ اسٹریٹجی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشئی کو دیکھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر اسے سزا دینے کا ارادہ کیا، تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فوراً چھوڑ دیا اور خود واپس آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا، اے امیر المومنین، جب اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں تو آپ نے اسے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس نے گالیوں کے ذریعے مجھے غصہ دلا دیا تھا، اور اگر اب میں اسے سزا دیتا تو وہ سزا میرے غصے کی وجہ سے میری ذلت کے لیے ہوتی، اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی ذاتی حمیت کے لیے کسی مسلمان کو ماروں۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے جو حضرت علی کے لیے بھی آتا ہے۔